آج جہلم کا ایک زبردست قسم کا رسوائے زمانہ انسان، اور مرزا علی الجہلمی کئی سوال ایسے ہیں جن کا جواب باقی ہے تو ابن تیمیہ کی کیا بات کرتا ہے، کہاں پہ راجہ بھوج، کہاں پہ گنگو تیلی۔ حضرات گرامی کا تیری اوقات کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے، تیرا مقام اور منصب، تیرا مرتبہ کیا ہے؟ ہر ابن تیمیہ سے محبت کرنے والا تیرے وجود کے پر تھوکے گا، تیرے کردار پہ تھوکے گا، تیری سیرت پہ تھوکے گا، تیرے نسب العین پہ تھوکے گا، تیرے نظریے پہ تھوکے گا۔ حضرات گرامی کا تیرے جھوٹا ہے یا کذاب ہے یا مکار ہے یا دجال ہے، لوگوں کو اپنے دام تصویر میں پھنسانا چاہتا ہے، لوگوں کو سیدنا امیر معاویہ کی ذات اقدس سے برگشتہ کرنا چاہتا ہے۔ حضرات گرامی کا دیکھ لیجئے، میں آپ کو لا وجہ البصیرت یہ بات کہتا ہوں، مرزا کل بھی ذلیل تھا، مرزا آج بھی ذلیل ہے، اور انشاءاللہ مرتے دم تک یہ ذلیل و رسوا ہی رہے گا۔ اور کوئی جیلمی ہو یا کوئی فیصل آبادی ہو یا کوئی جھالوی ہو، اللہ کے فضل و کرم سے ان کو للکارتے رہیں گے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے رہیں گے، مرتے دم تک عظمت رسول اللہ کے اوپر اور عظمت صحابہ کے اوپر ان کو مباہلے کا چیلنج دینے کے لیے تیار ہیں۔ جب چاہو ہمارے مرکز میں آؤ، جب چاہو ہمیں جہلم میں بلا لو، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فلنجعل لعنت اللہ الکاذبین۔ ہمیں ہم تمہیں زندگی کے آخری سانس تک مباہلے کا چیلنج دیتے ہیں۔ تو وہ اہل سنت میں سے لوگوں کو خریدتے ہیں جنہوں نے لبادہ اہل سنت کا پہنا ہوا ہوتا ہے، اور حقیقت میں وہ رافضیت کے گندے نطفے ہوتے ہیں، جس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اسحاق جھال والا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے تھا، انجینئر مرزا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے ہے۔ رافضیت کے پیسوں پہ پلنے والا، ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ جانور صحابہ کے بارے میں اپنی زبان گندی دراز کرتا ہے، اور حقیقت میں اس کا من پلیت ہے، اس کے ماننے والے اس سے بڑے پلیت ہیں۔ خود اہل حدیث علماء جو ہے نا، سنجیدہ علماء، وہ بھی پریشان ہیں کہ ہماری عوام جا کدھر رہی ہے۔ اب وہ جو انجینئر کا فتنہ آیا ہے نا، اہل حدیث ہم سے زیادہ اس سے پریشان ہیں۔ اہل حدیث علماء ہم لوگ اتنے پریشان نہیں ہیں اس سے، وہ علماء ہم سے بھی زیادہ کیا ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے۔ آج ہر بدبخت الو اٹھ کے جو ہے نا صحابہ کے خلاف بھونکنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ زہر کا پیالہ پی لے گا۔ بتا دوں، حضرت معاویہ کے مسئلے میں بھی سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ پی لے گا زہر کا پیالہ، یہ نہیں بیٹھے گا سامنے۔ یہ صرف بند کمرے میں بیٹھ کر لمبی لمبی پھینکنے والے لوگ ہیں یہ۔ اس کے بعد بھی کم وقت اگر تو یہ کہتا ہے نا کہ مناظر جھگڑا ہوتا ہے، اس کا مطلب تو لوگوں کو الو بنا رہا ہے بیٹھ کے۔ تو علمی کتابی نہیں ہے، تو دنیا کا سب سے بڑا فسادی ہے، جس کا کام، جس کو وقت کو بٹھایا گیا ہے صحابہ کے خلاف بھونکنے کے لیے، تیرا کام یہی ہے۔ اور ایک روایت یہ کہ حضرت علی خود نبی کی کفالت میں تھے، مسکین تھے، غریب تھے، کچھ بھی نہیں تھا، تو بیٹی دے دی تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، تو تھوڑا سا تعاون کر دیا۔ تو آپ کا داماد اگر اتنا غریب ہے، کم بخت ڈبل بیڈ بھی نہیں خرید سکتا، منوس معذرت کے ساتھ، اور ڈنر سیٹ بھی نہیں خرید سکتا، واشنگ مشین بھی نہیں خرید سکتا، تو ایسے منوس کو بیٹی نہ دو پہلے تو۔ بولے اب تیرے پاس دہلا نہیں ہے تو پھر تو غریب لڑکی سے کر جس کے پاس یہ بھی نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو حضرت علی کی گستاخی کے بارے میں میرا کلپ چلایا ہے، میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کا۔ حضرت علی سے محبت ہمارے بھی ایمان کا جز ہے، شیعہ حضرات بھی کی نظر میں بھی وہ قابل احترام ہے، تو میرا خیال ہے کہ شیعہ سنی فسادات کی کوئی کوشش معلوم ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت تو بھائی ہمارے ایمان کا جز ہے، اور میرے بہت سارے بیانات ہیں حضرت علی کی فضیلت پر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کا میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں سمجھتا ہوں جو آدمی حضرت علی کی توہین کرے وہ اسی وقت مرتد ہے، اسلام سے خارج ہے وہ۔ انہوں نے بیچارے مفتی طارق مسعود کے اوپر الزام لگا دیا کہ اس نے جناب علی، سیدنا علی کی توہین کی ہے۔ معاذ اللہ، کوئی عقل کا دامن ہاتھ میں لو۔ اس بیچارے کی ویڈیو کو ٹویسٹ کر کے ایک جعلی قسم کی، وہ عام معاشرے کے دمادوں کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہے، اس کو کہا معاذ اللہ، یہ الزام لگانے والے بھی توہین کے مرتکب ہیں کہ یہ جی سیدنا علی کے بارے میں کہہ رہا ہے، معاذ اللہ۔ اچھا، وہی اکاؤنٹس، وہی ٹویٹر ہینڈلز، وہی سارے کے سارے اکاؤنٹس جو اس وقت ہمارے خلاف پراپوگنڈا کر رہے تھے، آج مفتی طارق مسعود کے خلاف بھی پراپوگنڈا کر رہے ہیں۔ اور وہ مرزا مفرور بیگ، مرزا جیلمی، مرزا ثانی، وہ اپنی وہ جو سبکی اور ہزیمت جو جہلم میں طارق مسعود صاحب نے اس کے ساتھ کیا تھا، اس ہفگی اور شرمندگی کو بٹانے کے لیے اس کے سارے شاگرد بھی، اس کے سارے جانشین بھی مفتی طارق مسعود کے خلاف کمپین کریں۔ اس کمپین کو روکنا چاہیے، اس طرح کے جھوٹے الزامات کو روکنا چاہیے۔ آج یہ 30 جنوری 2022 کا جو 28 نمبر سیشن ہے، اس کے سٹارٹ ہی میں ایک کرنٹ افیئر کے طور پہ میں نے چیز ڈسکس تو نہیں کرنی تھی،
لیکن وہ حالات و واقعات ایسے بن گئے کہ مجھے مجبوراً، چونکہ وہ ایک ٹاپ ٹرینڈ تھا پچھلے ویک میں، اور آپ کو تو پتہ ہے کہ چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ہمارا موقف سنڈے والے دن ہی آنا ہوتا ہے، ظاہر ہے۔ تو ابھی یہ اکیڈمی پہنچنے سے پہلے میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں اس ٹاپک کو ڈسکس کرتا، بلکہ رات کو بھی جب ہماری میٹنگ ہوئی تو کچھ لوگوں کا ارادہ تھا کہ اس کو ڈسکس کریں، میری بھی رائے تھی کہ نہیں کریں، ضرورت نہیں ہے ہمیں کرنے کی۔ لیکن پھر مجھے یہ ہوا کہ چونکہ یہ کرنٹ افیئر کے طور پہ تو لیا جا سکتا ہے نا اسے، اس حوالے سے کہ ہماری اب ہر ویڈیو کے نیچے لوگ آگے کامنٹس کر رہے ہیں کہ جی اس پہ بولیں، جی اس پہ بولیں، تو وہ خام خواہ اس کو ایک اس کی آپ سمجھ لیں ایک تشہیر کرنے والی بات تھی، اس لیے میں اسے اوائڈ کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن چونکہ اب معاملہ میرے خیال میں تو سیٹل ہو چکا ہے، مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے انہوں نے جو مس ہینڈلنگ کی تھی، اس کے بعد جب ان کا وضاحتی بیان آ گیا تو میرا خیال ہے کہ اس معاملے کو اب گھسیٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خام خواہ ایک مسلمان کو جان بوجھ کر گستاخی کی طرف دھکیلنے والی بات ہے، جب وہ اپنی اس بات کی وضاحت کر دے، اپنا رجوع ریکارڈ کروا دے۔ لیکن معذرت کے ساتھ یہ سارے رویے کے معافی کے باوجود بھی، وضاحت کے باوجود بھی کسی کو معاف نہ کرنا، یہ تلخ رویے ہمارے انہی علماء کے ہی پیدا کرتا ہے۔ اب جب وہی معاملہ ان کو درپیش ہے تو میرا خیال ہے اب ان کو احساس ہو جانا چاہیے کہ جب آپ کسی شخص کو گستاخ رسول، گستاخ صحابہ، گستاخ اہل بیت کہتے ہیں تو اس پہ پھر کیا گزرتی ہے، جبکہ وہ ہو بھی نہ۔ یہ لوگ تو اپنی چرب زبانی کی وجہ سے، اپنی لمبی زبانوں کی وجہ سے، اپنی ذاتی رائے دیتے ہوئے اس رائے کو بعد میں بھوگ دیتے ہیں۔ یہ ذاتی رائے دی تھی نا مفتی صاحب نے، خام خواہ ضرورت کوئی نہیں تھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا ذکر اس طریقے سے کرنے کی، لیکن چونکہ اب انہوں نے کلیریفیکیشن دے دی کہ میرے دل میں کوئی ایسی بات نہیں تھی، بس مجھ سے تھوڑا سا اس حوالے سے، بلکہ خیر یہ تو انہوں نے نہیں کہا، کاش یہ بھی ساتھ وہ کہتے۔ ہم تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث بیان کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر قرآن کی آیات پیش کرتے ہیں، اور اس پر یہ ہمیں گستاخ رسول، گستاخ صحابہ اور گستاخ اولیاء جو ان کے نزدیک اولیاء ہے اس کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ اب یہ گرمائش جب ان تک پہنچی ہے تو آپ دیکھیں کہ کتنی تکلیف ہو رہی ہے، اور وہابی اور دیوبندی اکٹھے ہو گئے ہیں، یعنی اہل حدیث اور دیوبندی، اور وہ اکٹھے ہو کر میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ اس نے ٹرینڈ چلایا ہے۔ بھائی کروڑوں کی تعداد میں تو دیوبندی ہیں سب کانٹیننٹ میں، ان سے تو ٹرینڈ نہیں چل سکا اور میں نے چلا لیا۔ میں اس ویڈیو کے اندر اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو اگلے دن پتا چلا ہے کہ یہ کوئی معاملہ ہوا ہے، وہ بھی شام کے وقت۔ فرحان جب میرے پاس آیا، میں نے کہتا جی یہ کیا ہو گیا جی، میں نے کہا یار ابھی تم موٹر بائک کھڑی کر رہے ہوگے تو مجھے یہ پتا چلا ہے، اور یہ تو کل کا معاملہ ہے۔ ظاہر ہے ہم تو ٹویٹر وغیرہ، میں تو اس طرح کی چیزوں سے دور رہتا ہوں، یوز ہی نہیں کرتا۔ تو ویڈیو مجھے اس ویڈیو سے پتا چلا جس میں میرے اوپر الزام لگا ہوا تھا کہ میں نے یہ سب کچھ کروایا، تو مجھے پتا چلا کہ اچھا کیا ہو گیا۔ اصل میں ان کے اندر کا گند باہر نکل آتا ہے نا، یہ سب کچھ خود کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے بھی یہی حربے استعمال کرتے ہوں گے، تو اس لیے پھر ان کے لیے الزام لگانا آسان ہو جاتا ہے۔ خود یہ چندے کھاتے ہیں لوگوں کے، یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی اسی طریقے سے لے کے کھاتے ہوں گے۔ تو میرا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ مجھے کوئی اس معاملے کی کوئی خوشی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ علمی اختلاف جو ہے وہ اس لیول تک جائے کہ آپ کسی کی زندگی ونریبل کر دیں۔ ظاہر ہے جب آپ گستاخی کا فتویٰ لگا دیں، کسی کے اوپر قادیانیت کا فتویٰ لگا دیں، تو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں تو آپ نے اس کی زندگی سٹیک پہ لگا دی، سیدھی سی بات ہے، کیونکہ یہاں پر ان پڑھ لوگوں کی اکثریت ہے، تو وہ تو کسی کی توبہ قبول ہی نہیں کرتے، وہ تو اپنا فیصلہ خود سناتے ہیں، اپنی عدالت خود قائم کرتے ہیں۔
لاکھ کوئی جسٹیفیکیشن دیتا رہے وہ قبول نہیں کرتے. بہرحال چونکہ ہمارا پلیٹ فارم اس وقت الحمدللہ یعنی اسلام ایز اے ریلیجن اس اعتبار سے سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے، ہم اس پلیٹ فارم سے ریکویسٹ کریں گے سارے فرقوں کے مسلمانوں کو، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، کہ مفتی صاحب کی وضاحت کے بعد اب کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے کہ اس معاملے کو اس طریقے سے اچھالا جائے یا ان کی زندگی میں مشکل کریٹ کی جائے. باقی یہ بات ضرور ہے، یہ مکافات عمل کا قانون ہے کہ جو گڑھا آپ کسی اور کے لیے کھود رہے ہوتے ہیں آپ کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کبھی آپ بھی اس میں آ کے گڑیں گے. یہ سارے وہابی علماء یعنی دیوبندی اور اہل حدیث اور اس میں بریلوی بھی شامل ہیں، انہوں نے مل کے کتنے سال تک میرے اوپر کمپین چلائی بخاری اور مسلم کی احادیث بیان کرنے کے اوپر کہ یہ گستاخ صحابہ ہے. اور کتنا ظلم ہے، گستاخ صحابہ کہتے ہیں. بھئی صحابہ تو 1 لاکھ سے زیادہ ہیں، آپ خود ہمیں بتاتے ہیں. ان میں یہ 3 بندے ہیں، حضرت معاویہ، حضرت عمر ابن عاص، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہم اجمعین. 3 بندوں کو آپ نے صحابہ کہہ دیا. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ پاکستان میں اگر 3 بندے کوئی جرم کریں تو پوری پاکستانی قوم کو کہہ دیا جائے. ہاں جو کام اکثریت قوم کر رہی ہو وہ تو آپ کہہ سکتے ہیں. اکثریت تو خلفائے راشدین کے ساتھ تھی اس زمانے میں بھی، آج بھی. تو یہ جملہ آپ چینج کریں، آپ کہا کریں گستاخ بنو امیہ. گستاخ صحابہ کہاں سے؟ صحابہ سے آپ کا کیا لینا دینا؟ صحابہ کے آپ لوگ قاتلین، صحابہ کے آپ لوگ گستاخ، آپ کے بزرگان دین ان لوگوں کی وکالت کرتے رہے کہ جنہوں نے اہل بیت کی توہین کی، اہل بیت کا قتل کیا. یہ کسی نبی کے ماننے والوں نے اس کے نبی کی اولاد کے ساتھ وہ کچھ نہیں کیا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں نے اہل البیت کے ساتھ کیا. تو یہ کیوں کہتے ہیں آپ کہ جی گستاخ صحابہ؟ آپ کہا کریں گستاخ بنو امیہ. 3 بندوں کا نام آپ نے صحابہ رکھ دیا ہوا ہے اور باقی لوگوں کی رائے کو نہیں آپ دیکھ رہے. تو پھر یہ اس میں مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ جی میں تو اہل بیت سے محبت رکھتا ہوں. اہل بیت سے محبت صرف یہ نہیں ہے کہ ان کا نام احترام کے ساتھ لیا جائے. اہل بیت کے ساتھ محبت یہ ہے کہ اہل بیت کے دشمن، اہل بیت کے قاتلین، اہل بیت کی توہین کرنے والے لوگ، ان کی وکالت بھی مفتی صاحب آپ چھوڑ دیں، تب ہم مانیں گے کہ آپ اہل بیت کے ماننے والے ہیں. اور اس میں تو انہوں نے یہاں تک کہا کہ جی میرے نزدیک جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی توہین کرے وہ مرتد ہے. تو سرکار پھر بتائیں آپ کو یہ مرتد کون ہے؟ ان مرتدین کا امام کون ہے اس امت کے اندر؟ ان گستاخان اہل بیت کا باپ کون ہے اس امت کے اندر؟ ان کے بارے میں تو آپ لوگ نہ صرف خاموش بلکہ الٹا ان کی وکالت کرتے ہیں. تو پھر یہ ہم آپ کو کیسے مان لیں کہ آپ محبین اہل بیت ہیں، جبکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسپیسیفکلی امت کو اپنی وفات سے 2 مہینہ پہلے نصیحت کی تھی اپنے اہل البیت کے بارے میں. غدیر خم کی حدیث جو سنی اور شیعہ کے ہاں کامن ہے، صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 احادیث ہیں. انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6225 سے لے کر 6228 تک کہ حجۃ الوداع سے واپسی پر 18 ذوالحجہ 10 ہجری میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے 2 مہینے پہلے خم نامی گاؤں میں پانی کے لیے پڑاؤ کیا. اونٹ کے پالان کا منبر رکھا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ شریف واپس پہنچنے کا بھی انتظار نہیں کیا اور راستے میں وہ خطبہ دیا. اور آپ کے الفاظ ہی کنکلوڈنگ ہے، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. یہ اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا.
اور زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ترغیب دلاتے رہے، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب. اور پھر فرمایا کہ دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی. لیکن امت نے بالکل اس کے الٹ کیا، نہ قرآن کو پکڑا اور نہ اہل البیت کو زندہ چھوڑا، بالکل الٹ چلے. نبی علیہ السلام کی اس نصیحت اور وصیت کا پاس نہیں رکھا. اور چونکہ آپ کو بتا دیا گیا تھا نا کہ یہی کچھ ہوگا، تو آپ نے بتا دیا کہ بھی جو بچنے والے ہیں وہ بچ جائیں، اور جو تلے ہوئے ہیں اپنی آخرت برباد کرنے پہ وہ بھی قیامت کے دن یہ گلہ نہ کریں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا. اور یہ حدیث پھر آگے بھی چلتی ہے جامع ترمذی میں، مسند احمد کے اندر، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر، کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی موقع پر سیدنا علی کا ہاتھ یوں پکڑا اور صحابہ میں یوں بلند کر کے کہا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا مولا میں اس کا مولا علی. اور آپ نے وہ قرآن کی آیت تلاوت کی 6 نمبر سورۃ الاحزاب کی، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہ نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. پھر آپ نے کہا کہ کیا تم میرا یہ حق ولایت اپنے اوپر تسلیم کرتے ہو کہ میں سب سے بڑھ کر تم پہ حق رکھنے والا ہوں، یعنی میں تمہارا آقا ہوں، تمہارا دلی محبوب ہوں. دونوں معنی درست ہیں. اس پہ آپ نے فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جو مجھے اپنا جگری یار، اپنا آقا و مولا مانتا ہے، پھر وہ مولا علی کو بھی اپنا آقا اور مولا مانے. پھر آپ نے فرمایا اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. سرکار اس سے بھی بڑھ کے صحیح مسلم کی وہ حدیث 240، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اچھا، یہ جب ہم حدیثیں بیان کرتے ہیں تو ان کو اس زمانے کے لوگ نظر آتے ہیں، اور وہ بھی خوارج. میرے بھائی، خوارج سے پہلے بھی بغض علی رکھنے والے لوگ تھے، جن کی جائز شیطانی اولاد ہیں یہ خوارج جو آج تک نکل رہے ہیں. ان کا تو آپ ذکر نہیں کرتے، الٹا ان لوگوں کی آپ وکالت کرتے ہیں، تو پھر ان چیزوں کی نحوست تو آپ کے اوپر پڑے گی نا. اب اس سے بڑھ کر نبی علیہ السلام کیا فرما سکتے تھے کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اسی پہ میں بولتا ہوں نا کہ محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان. علی کی محبت ایمان کا لٹمس ٹیسٹ ہے. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. میرے بھائیوں، یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے. اب مفتی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو حضرت علی سے دشمنی رکھنے والوں کو مرتد سمجھتے ہیں، تو ذرا اس کی پوری ایک لسٹ بھی ہمیں پرووائڈ کریں نا، وہ کون لوگ ہیں بتائیں نا. آپ کے تو مفتی صاحبان ان لوگوں کی وکالت میں کتابیں لکھ رہے ہیں. مفتی اعظم پلانٹ ارتھ دیوبند، دیوبند کا، بریلویوں کا نہیں، حنفیہ دیوبندیہ، مفتی تقی عثمانی صاحب نے بنو امیہ کی وکالت کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے. اپنے زوم میں انہوں نے مولانا مودودی رحمہ اللہ کا رد کرنے کی کوشش کی، خلافت و ملوکیت کا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائٹل سے انہوں نے بک لکھی. اس میں انہوں نے کہا کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ بنو امیہ جو ہے وہ مطلب تنقیس کرتی تھی حضرت علی کے حق میں، لیکن گالی والا تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہمیں کچھ ملا تو صحیح بخاری کی ایک حدیث ملی بنو مروان کے حوالے سے، جس میں تھا کہ وہ سب کرنے کا کہا انہوں نے سہل ابن سعد السعدی کو.
تو سب تو تنقید بھی ہوتی ہے، ضروری نہیں اس کا معنی گالی کیا جائے، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں۔ تو سرکار جب آپ اپنے ممبروں پر سب کا ترجمہ گالی کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی آدھی حدیث بیان کر کے بخاری اور مسلم کی، میرے صحابہ کو گالی مت دو، وہاں بھی کہا کرو نا تنقید نہ کرو، وہاں تو گالی ترجمہ کرتے ہو سب کا، اور وہ بھی آدھی حدیث، پوری حدیث تو آپ کے گاٹے فٹ ہو جائے گی، پوری حدیث تو صحیح مسلم میں ہے وہ، کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت خالد ابن ولید نے گالی دے دی غصے میں آ کے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب شکایت پہنچی تو آپ نے خالد ابن ولید کو ڈانٹ کے کہا کہ خالد اب تم میرے صحابہ کو برا مت کہو، گالی مت دو، اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دو نا تو میرے صحابہ نے جو ایک مد 600 گرام خیرات کیا تھا اس کو نہیں پہنچ سکتا، اس کے آدھے کو نہیں پہنچ سکتا اتنی جو گندم ہے۔ احد پہاڑ 4.5 میل پہ آلموسٹ 7 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے، چٹیل پتھروں کا پہاڑ، وہ سونے کا بنج ہے۔ ہم نے تو اس کی کیلکولیشن کی ہے، کوئی کمپیوٹر اس کی کیلکولیشن نہیں کر سکتا سونے کے ریٹ کے اوپر۔ اسی پہ میں نے بولا تھا نا کہ خربوں معاویہ ہو جائے نا ایک عمار ابن یاسر کے برابر نہیں ہے، کیونکہ وہ سابقون الاولون میں سے ہیں۔ اور اسی حدیث کے تحت کہ بھئی تم 600 گرام گندم کی قیمت اور احد پہاڑ جتنے سونے کی قیمت، سرکار اتنے سونے میں ہی خربوں معاویہ پورے ہو جائیں گے، یہ تو آپ کیلکولیٹ ہی نہیں کر سکتے۔ اور علی کی تو بات ہی نہ کریں، علی کو تو ہم نے ڈسکس ہی نہیں کرنا، آپ شیعان علی کو صرف ڈسکس کر لیں، آپ تو ان کی یعنی جوتیوں میں بیٹھ جائیں تو آپ کے لیے یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے، مولانا علی کا نام ہی نہ لے۔ تو یہ حدیثیں آدھی وہاں بھی ترجمہ کرتے نا سر، سب کا ترجمہ صحیح مسلم میں مفتی تقی عثمانی صاحب ہوا ہوا ہے، کاش آپ نے مسلم شریف پڑھی ہوتی، ہم گمان رکھتے ہیں کہ آپ نے نہیں پڑھی ہوئی ہوگی، کیونکہ اگر ہم نے یہ گمان رکھا کہ آپ نے پڑھی ہوئی ہے پھر تو ہمیں آپ کو منافق ڈکلیئر کرنا پڑے گا کہ آپ نے 2 نمبری کی ہے، تو ہم تو کسی مسلمان پہ منافقت کا الزام تو نہیں لگا سکتے۔ یقیناً آپ جاہل تھے صحیح مسلم سے، غدیر خم سے اگلی حدیث، اور یہ ڈھونڈنی نہیں پڑتی، یہ حضرت علی کے فضائل والے چیپٹر میں ہے، اور غدیر خم سے اگلی حدیث ہے، غدیر خم کے 4 طرق ہے نا، 6225 سے 6228، یہ ہے 6229 کہ سہل ابن سعد السعدی کو ممبر پر بلایا گیا مروان کی اولاد میں سے گورنر نے، یعنی بنو امیہ نے، اور کہا کہ آپ آ کر سیدنا علی کے اوپر لعنت کریں۔ انہوں نے کہا میں کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے کہا تم یہ کہہ دو لعن اللہ ابا تراب، ابو تراب مٹی والے پر اللہ کی لعنت، نعوذ باللہ۔ یہ کہتے ہیں جی سب کا ترجمہ گالی نہیں ہے سر، ہم رجوع کرتے ہیں گالی نہیں ہے، اس سے بڑی چیز ہے لعنت بھیجتے تھے آپ لوگ، آپ کے آباء و اجداد۔ مسلم شریف میں واضح الفاظ ہے لعن اللہ ابا تراب، مٹی والے پر لعنت۔ تو سہل ابن سعد السعدی ہنس پڑے، انہوں نے کہا تم تو حضرت علی کی تنقیص کر رہے ہو نا مٹی والا کہہ کے، اور مولا علی سب سے زیادہ اسی نام سے خوش ہوتے تھے۔ پھر تھوڑے وہ ٹھنڈے، انہوں نے کہا یہ نام پھر پڑا کیسے تھا، ہمیں تو یہ اسی طرح سکھایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کی آپس میں چپکلش ہوئی میاں بیوی ہونے کے ناطے، اور مولا علی ناراض ہو کے مسجد میں چلے گئے، وہاں جا کے مٹی میں لیٹ گئے۔ نبی علیہ السلام جب آئے پوچھا کہ تیرے چچا کا لڑکا کدھر ہے؟ ان کا یا رسول اللہ وہ تو ناراض ہو کے باہر چلے گئے۔ اچھے خاوند یہی ہوتے ہیں کہ ناراض ہو کے بیویوں کو نہیں نکالتے، خود نکل جاتے ہیں۔ تو یہ میں اس کی تشریح کر رہا ہوں، یہ نہ ہو کل کو کوئی کہے جی علی بھائی یہ تو بیچ میں لکھا نہیں ہوا۔ سرکار یہ تو پھر آپ کو ایک کوئی پڑھا لکھا بندے ہی اس طرح کی باتیں بتائے گا نا، مولویوں کا دماغ تو نہیں ادھر جائے گا۔ اچھا، وہ پھر نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو دوڑایا کہ دیکھو علی کدھر ہے، تو بتایا گیا کہ وہاں پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ اب نبی علیہ السلام خود بھی بلا سکتے تھے، مولا علی قدموں میں حاضر ہو جاتے، لیکن حضور نے پروٹوکول دیا، خود چل کے گئے، سیدنا علی کو اٹھایا، مٹی جھاڑی اور فرمایا اٹھ ابو تراب، اے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ۔ تو ان کو اتنی پسند آئی کہ انہوں نے ابو الحسن کو نیت تھی وہ چینج کر کے ابو تراب کہلوانے پر ان کو خوشی محسوس ہوتی تھی۔ یہ سیم ابو تراب والی حدیث جو ہے وہ سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے، المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے۔
کہ سیدنا علی اور عمار ابن یاسر زمین پہ لیٹے ہوئے تھے، تو کسی سفر کے دوران نبی علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے پھر دونوں کو اٹھایا، جسموں سے مٹی جھاڑی اور کہا ابو تراب اٹھ، اور پھر کہا میں تم دونوں کو انسانی ہسٹری کے دو بڑے بدبخت نہ بتا دوں. ایک وہ جو قوم سمود میں وہ شخص تھا جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا تھا. اگلی امتوں میں وہ سب سے بڑا بدبخت تھا، اور میری امت میں سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو اے علی تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی کو رنگ دے گا. یعنی قوم سمود پہ عذاب آیا اونٹنی قتل کرنے پر، اس امت پہ عذاب آیا کہ خلافت راشدہ چھین گئی کہ مولا علی کا ان لوگوں نے ساتھ نہیں دیا اور مولا علی کو شہید کیا گیا. یعنی نبی علیہ السلام نے کیا کمپیریزن کروایا، یہ اللہ کی اونٹنی، ہائے ہائے، یعنی اللہ کی طرف سے معجزانہ پرسنالٹی. تو یہ لوگ تو ان کی وکالت کر رہے ہوتے ہیں. ویسے انہوں نے مسجدوں میں ساروں نے لکھا ہوا ہے، دیوبند تو خیر بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں خلافت راشدہ حق چار یار. تو یہ حق چار یار کے بعد جو پانچواں ہے اس کو پھر کیوں کہتے ہو سیاست معاویہ زندہ باد؟ یا خلافت راشدہ حق چار یار ہوگی اور حق چار یار میں کسی یار سے لڑنے والا وہ زندہ باد کیسے ہو گیا؟ کہتے نہیں وہ خلفائے راشدین کے بعد سیاست معاویہ زندہ باد ہے. اچھا ٹھیک ہے جی، مان لیا. بتائیں جب حضرت علی خلیفہ راشد تھے اس وقت سیاست معاویہ کیا تھی؟ پھر مرد آباد. ظاہر ہے ایک ٹکٹ میں دو مزے تو نہیں ہو سکتے، یا خلیفہ راشد کو بچائیں گے آپ یا اس کے خلاف کھڑے ہونے والے باغی کو بچائیں گے آپ. اور وہ باغی وہ جسے بخاری مسلم میں باغی کہا گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ دونوں کو بیک وقت لے کے چلیں؟ تو وہ حدیث لکھ کے لگائی ہوتی ہے جناب، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تو حضرت عثمان کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے وہ تو ہو گئے باغی آپ کے نزدیک. حضرت علی کی دفعہ آپ کو یہ حدیث ہی بھول جاتی ہے. یہ حدیث جامع ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ میں ہے. میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے، دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت لازمی ہے. نبی علیہ السلام نے خلفاء راشدین کے خلاف بغاوت کرنے والوں کو اہل بدعت قرار دیا ہے، جو کوئی بھی ہو. ان کی آخرت کا فیصلہ نہیں کر رہے، دنیا میں ان کی ایکٹیویٹی بدعت تھی. پھر ابو داؤد میں، ترمذی میں حدیث ہے کہ میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال تک رہے گی. حضرت سفینہ اپنے شاگرد کو کہتے ہیں بیٹا گن، ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال. اور علی کے 6 سال میں 5.5 سال مولا علی کے ہیں اور 6 مہینے جو ہیں وہ سیدنا حسن ابن علی کے ہیں. تو وہ شاگرد ان کا کہتا ہے کہ یہ بنو امیہ، بنو زرقا، نیلی آنکھوں والے تو کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام خلیفہ ہی نہیں ہے. یہاں پہ امام ابو داؤد نے علی علیہ السلام لکھا ہے. جو مولویوں نے عربی میں لکھا رہنے دیا، اردو میں رضی اللہ عنہ کر دیا. اسلام 360 میں بھی آپ دیکھیں گے عربی میں علیہ السلام لکھا ہے، اردو میں رضی اللہ عنہ. یہ مولوی جب ترجمہ کر رہا تھا، بےایمان آدمی، اس کو شرم نہیں آئی اس وقت؟ اور صرف یہی نہیں، صحیح بخاری میں 3748 نمبر حدیث میں برأس الحسین علیہ السلام لکھا ہوا ہے. یعنی حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کر ایک تشت میں عبید اللہ ابن زیاد گورنر یزید کے سامنے لا کر رکھا گیا. ان لوگوں پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جنہوں نے حسین ابن علی کے ساتھ یہ ظلم کیا. تو امام بخاری نے لکھا برأس الحسین علیہ السلام، حسین علیہ السلام کا سر. انہوں نے جناب sunna.com میں آپ جائیں، یہاں لکھا ہوا ہے حسین علیہ السلام، اردو میں لکھ دیا ہے حسین رضی اللہ عنہ. اور میرے پاس جب وہ زائد چیپا بھائی آئے، اپنی ان کی ایپ ان کو ہی نہیں پتا تھا، مجھے کہتے ہیں جی بھائی آپ جو باتیں کر رہے ہیں اس سے تو مجھے لگتا ہے مجھے شیعہ ہو جانا چاہیے. میں نے کہا میرے بھائی آپ نہ سنی ہو نہ شیعہ ہو، آپ مسلم ہو جاؤ، کھولو اپنی ایپ، یہ دیکھو لکھا ہوا ہے کہ نہیں. صحیح بخاری 6318
فاطمہ اور علی کے ساتھ لکھا ہے امام بخاری نے علیہ السلام، ان دونوں پر اللہ کی سلامتی ہو۔ خیر، یہ لوگ کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام خلیفہ ہی نہیں ہے، تو حضرت سفینہ جو نبی علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام تھے، انہیں اتنا غصہ آیا، انہوں نے کہا کہ یہ تو ان کی پیٹھ سے جھوٹ نکلا ہے، حق تو یہ ہے کہ ان کی جو حکومت ہے شریر ترین ملوکیت بادشاہت ہے اس دنیا میں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، وہ اصل میں نا انہوں نے شریر ترین بادشاہ جو ہے نا وہ بعد کے لوگوں کو کہا ہے، کیونکہ حضرت سفینہ 74 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، تو حضرت معاویہ تو 60 ہجری میں فوت ہو گئے تھے۔ سرکار ٹھہر جاؤ، صبر کرو، ہمیں لا دینا انہوں بچ جڑے بیمس بنا رہے ہوندے نے، صبر کرو، بتاتے ہیں تمہیں۔ تو میرے بھائی یہ حدیث ایک نہیں ہے، اسی کا ایک طریق جو ہے وہ مسند احمد میں ہے، مشکات میں بھی، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ ہوگی اور اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت شروع ہو جائے گی، یعنی کنزیکٹو بات، کوئی گیپ نہیں ہے اس میں۔ اور خلافت راشدہ 30 سال تو ہمیں پتہ چل گیا۔ آگے چلیں، اسی حدیث کا ایک طریق مسند ابی داؤد 43 میں ہے، جب حضرت سفینہ کہتے ہیں نا 30 سال خلافت ہے، تو وہ ان کا شاگرد کہتا ہے کہ پھر حضرت معاویہ کیا ہوئے اگر خلافت ختم ہو گئی، یعنی ان کو بھی پتہ چل گیا کہ کام ختم ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا وہ مسلمانوں کا پہلا بادشاہ ہے، ہم حضرت معاویہ کو خلیفہ نہیں مانتے میرے بھائی، ہاں جی وہ بادشاہ ہیں۔ خلافت ایک ٹرم ہے جو اسپیسیفکلی خلفائے راشدین کے لیے یوز ہوگی، ویسے آپ نے اس کو اگر لغت کے معنوں میں لینا ہے تو بے شک آپ عمران خان کو بھی خلیفۃ المسلمین کہتے ہیں، لیکن جب آپ اصطلاحاً لفظ لیں گے نا اس میں وہ ملک ہیں، خلیفہ نہیں ہے۔ اچھا، مسند ابی داؤد 43 کے اندر تو یہ الفاظ ہیں کہ جی پہلا بادشاہ معاویہ ابن ابی سفیان ہے۔ یہ حدیث جب المصنف ابن ابی شیبہ میں آتی ہے تو اس میں تو مزید سخت الفاظ ہیں کہ یہ لوگ سخت گیر بادشاہ ہیں اور ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ابن ابی سفیان ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ ہم تو ظاہر احترام سے ہی نام لیں گے۔ تو خلافت راشدہ یہ ہو گئی، خلافت راشدہ کے خلاف کھڑے ہونے والے لوگ، ان کی سیاست کیسے زندہ باد ہو سکتی ہے؟ مردہ باد نہیں کہہ سکتے، کم از کم زندہ باد تو کہنا چھوڑ دو یار، اتنا تو ضمیر اپنا مردہ نہ کر لو کہ اس لیول کے اوپر اتر آؤ۔ اب آ جائیں جی، وہ بعض لوگوں کو وہ باغی والی بات ہضم نہیں ہوئی ہوگی تو سن لیں جناب، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران جب عمار ابن یاسر کو دیکھا کہ باقی لوگ ایک ایک پتھر لے کر آ رہے ہیں اور عمار ابن یاسر نے 2 پتھر اٹھائے ہوئے ہیں، آلموسٹ اس وقت 60 سال کے قریب ان کی عمر تھی، 93 ایئرز کی ایج میں جنگ صفین میں شہید ہوئے ہیں۔ 60 سال کے قریب ایک بندے کی عمر ہے اور باقی جوان لوگ ایک ایک پتھر اٹھا رہے ہیں، لیکن یہ ایمان کی طاقت سے 2 پتھر اٹھائے ہوئے ہیں۔ حضور کو اتنا پیار آیا، آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، ان کے جسم سے مٹی جھاڑی اور انہوں نے کہا وائے عمار، یعنی تو اسلام کے لیے اتنی خدمت کر رہا ہے لیکن تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت آگ کی طرف بلا رہی ہوگی، جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی۔ تو یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم کے اندر بھی موجود ہے، جو ناسبیوں کے گلے میں اٹکی ہوئی ہے۔ بھئی اگر آپ لوگوں نے عمار کو نہیں مارا ہوا تو کیوں پریشان ہے؟ پریشانی تو نہیں آپ کو ہونی چاہیے۔ ویسے تو آپ پوری امت کو یہ حدیث سناتے رہے، مولا علی کے حوالے سے موقوفاً روایت فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں، وہ اردو میں ترجمہ ہو کے آ گئی ہے، ہمارے سٹال پہ نو پروفٹ نو لاس پہ اویلیبل ہے۔ 2000 حدیث ہیں، اس میں 2 روایتیں ہیں، 952 اور 964 کہ مولا علی نے فرمایا تھا میری وجہ سے 2 فرقے جہنم میں جائیں گے اور 2 فرقے گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلو کر کے، ایک میری دشمنی میں۔ وہ کہتے ہیں دیکھ لیں یہ جو رافضی ہے ان کے بارے میں مولا علی نے فرمایا تھا، سرکار تواڈے بارے بھی فرمایا سی، اللہ معافی دے آپا۔ وہ ہمارے شہزاد بھائی ایک دفعہ ایک اہل حدیث بھائی کو بتا رہے تھے
کہ اس طرح دو فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک محبت میں اور ایک دشمنی میں. تو وہ اہل حدیث بھائی پوچھنے لگے کہ یہ محبت والے تو ہمیں پتہ ہے، شیعہ ہیں، رافضی ہیں، یہ دشمنی والے کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا اللہ معافی دے آپاں اسی ہیں نا، اور کون آ. ہاں، اور لائف سٹوری میں آپ دیکھ نہیں رہے شاہد بھائی اور بلال بھائی کے ساتھ ایک بھائی نے آگے تعارف کروایا، جب پوچھا کہ آپ کا پہلا فرقہ کون سا تو کہنے لگے ناسبی، یعنی کہ اہل حدیث، یعنی کہ دیوبندی. اب لوگ بول کے کہہ رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں تھا کیونکہ انہیں تو ایک سائیڈ کی پکچر بتائی گئی تھی نا. تو سر اگر رافضی جہنمی ہیں تو ناسبی بھی جہنمی ہیں. رافضیوں کی اکثریت غالی شیعہ میں موجود ہے اور ناسبیوں کی اکثریت غالی سنیوں میں موجود ہے، اور غالی سنی اہل حدیث اور دیوبندی. اب بریلویوں میں بھی تھوڑا بہت ہے لیکن وہ پھر بھی بہرحال کافی بہتر ہے. تو آپ لوگ تو ہمیں خود یہ حدیثیں سنایا کرتے تھے، ہمیں دونوں پارٹیوں کے بارے میں کیوں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے کچھ حصے کو مانا، کچھ کا کفر کر دیا آپ لوگوں نے. پوری بات بتاتے ہیں نا، پہنچا کے آتے ہیں نا. اور نہیں جی وہ ناسبی تو حضرت علی کے زمانے میں خارجی تھے. نہیں سر، نا سنن نسائی میں حدیث ہے، مشکات میں موجود ہے کہ خوارج قیامت تک نکلتے رہیں گے اور ان کی آخری جماعت دجال کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف لڑے گی. سرکار حضور نے فرمایا ہوا ہے کہ ناسبی قیامت تک رہنے نے سر. ہاں جی، تو آڑے کو بھی قیامت تک ٹائم ہے، اپنا دفاع کر کے دکھا دو. اب یہ جو حدیث ہے عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، یہ اتنی بھاری حدیث ہے، اس کا بوجھ امت میں کوئی نہیں اٹھا سکا. اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی نا، کیونکہ مسند احمد میں اوپر تلے 4 احادیث ہیں، ان کے طرق تو بے شمار ہیں مسند احمد میں، باقی کتابوں میں، کہ یہ ابو الغادیہ ایک اصحاب شجرہ صلح حدیبیہ کا صحابی تھا جس نے عمار ابن یاسر کو قتل کیا، اور مسند احمد کے الفاظ ہیں عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے. اور مسند احمد میں ہی موجود ہے کہ حضرت عمر بن عاص نے جب آ کے حضرت معاویہ کو بتایا کہ عمار تو قتل ہو گیا، اور رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ باغی جماعت قتل کرے گی، پتہ دونوں کو تھا. تو حضرت معاویہ نے ایسی باطل تعویل کی، انہوں نے کہا ہم نے مارا ہے عمار کو، یہ تو علی اور اس کے ساتھیوں نے لا کے میدان جنگ میں ہمارے نیزوں کے آگے پھینک دیا. کڈی کہانی کرائی سرکار. تو پھر باقی کتابوں میں ملتا ہے کہ مولا علی کو جب یہ بات پہنچی نا، غامدی صاحب کہتے ہیں نہیں مولا علی نے حدیث عمار کیوں نہیں سنائی؟ اس بندے کو سناتے حدیث عمار جسے پتہ تھی خود، اور وہ باطل تعویل کر رہا تھا. جی سر، تعویل مولا علی نے سے اگلی بات بھی سنائی ہے سرکار، آپ کو تو پتہ نہیں ہے نا. مولا علی کو جب یہ خبر پہنچی نا کہ معاویہ نے یہ ورڈکٹ دیا، تو مولا علی نے کہا اچھا پھر اس کا مطلب ہے کہ حمزہ ابن عبد المطلب کا قاتل خود رسول اللہ تھے، کہ نہ وہ لے کر آتے احد کے اندر اور نہ وہ شہید ہوتے. بھائی جو حمایت میں لڑنے آیا ہوتا ہے اور وہ شہید ہو جاتا ہے، تو جس کی حمایت میں آیا ہوتا ہے وہ قاتل ہوتا ہے، اسے مروانے کے لیے لایا وہاں پہ. یہ حدیث عمار اتنی وزنی حدیث ہے، اس سے جان نہیں چھڑا سکتے. یہ بخاری مسلم میں نہ ہوتی تو کب کی انہوں نے ذبح کر دی ہوتی. اب یہ ذبح بھی نہیں ہو سکتی. اور حدیث متواتر ہے، کئی اصحاب سے ہے یہ حدیث. خود حضرت معاویہ بھی راوی ہیں اس کے، عمر بن عاص بھی راوی ہیں، ام سلمہ بھی راوی ہیں، عمار بن یاسر بھی راوی ہیں، مولا علی بھی راوی ہیں، ابو سعید خدری بھی راوی ہیں. ابو سعید کے حوالے سے بخاری مسلم میں آیا. ابن حجر اسقلانی نے ابو الغادیہ کو بچانے کے لیے یہ کہہ دیا کہ اسے صلح حدیبیہ والی فضیلت کفایت کر جائے گی. تو محدث اعظم سعودیہ شیخ ناصر الدین البانی نے ان پہ گرفت کی سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر. انہوں نے کہا کہ نہ، یہ مشکل تعویل ہے. جب نبی الاسلام نے فرما دیا کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے، تو اس سے صلح حدیبیہ والی فضیلت صحیح مسلم کی اٹھ گئی، کیونکہ اسپیسیفک حکم آ گیا. باقی ہم تو رضی اللہ عنہ ہی کہتے ہیں. ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نام کا ایک چیپٹر ہے مسند ابی الغادیہ مسند احمد کے اندر. میں اس پہ گھنٹوں بول سکتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ میں نے تو الحمدللہ اہل بیت کا دفاع کیا ہے، کیونکہ ہم غدیر خم پہ کھڑے ہیں. قرآن کی توحید بھی چھپ چھپ کے بیان کی سو کالڈ موحدین نے. پرانے بابوں کو رحمت اللہ علیہ بھی کہتے رہے، جس کی وجہ سے کوئی چینج نہیں آئی. ہم نے بتایا کہ پرانوں نے کام ڈالا ہے.
ہم سے پہلے کسی نے جرت نہیں کی تھی. توحید گج وج کے بیان ہوئی ہے نا قرآن کی, ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو اس پلیٹ فارم سے, کیونکہ یہ غدیر خم پہ ہے پلیٹ فارم, اور اہل البیت کا دفاع بھی ادھر سے ہی ہوا ہے. یہ مسلم کی جو حدیثیں تھی 4, قرآن اور اہل بیت, یہ ان کو پہلے نہیں پتا تھا لکھی ہوئی ہیں. ان کو کیا پتا, انہوں نے تو تعریف کی ہے. اہل حدیث کی 3 کتابوں میں انہوں نے غدیر خم کی حدیث آدھی لکھی. قرآن کی فضیلت لکھ دی, شروع میں لکھا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن کی فضیلت لکھ دی, اگلا حصہ کاٹ دیا. جب ہم نے کہا کہ یہ کیوں حرکت کی ہے تم لوگوں نے, وہ کہنے لگے جی وہ ٹاپک جو ہے نا فضائل قرآن تھا, اس لیے ہم نے قرآن والا حصہ رہنے دیا. بھئی اوپر 2 لائنیں ایڈ کرنے سے کوئی فرق پڑ جانا تھا, تو وہ چھوڑ دیا. میں نے کہا نہ, بنو امیہ کی چالیں جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں سے اللہ کے فضل سے ہماری عقل سٹارٹ ہوتی ہے. تم لوگوں نے اسی صفحے کے اوپر الموطا امام مالک کی, المستدرک الحاکم کی وہ حدیث کہ حجۃ الوداع پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اللہ کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت, اسے مضبوطی سے پکڑ لینا, کبھی گمراہ نہیں ہوگے. وہ تو تم نے پوری لکھی ہوئی ہے. ادھر بھی تمہیں چاہیے تھا نا کہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اللہ کی کتاب اور دوسری چیز چھوڑ دیتے. وہ حدیث لکھی پوری اور یہ لکھی آدھی. اس کے پیچھے میں بتاتا ہوں ان کی چلاکی کیا تھی, تاکہ اگر کوئی یہ پڑھے نا تو وہ یہ سمجھے کہ دوسری چیز بھی وہی ہوگی جو اوپر لکھی ہوئی ہے. سمجھ آئیے آپ کو؟ جناب آپ کو پتہ نہیں ان کا کتنا شیطانی دماغ ہے, اور انہیں ہمارے رحمانی دماغ کا نہیں پتا. ہم نے تو پکڑ لیا, اور یہ بات پھر اس طرح صحیح ثابت ہوئی کہ وہ جو تیسری کتاب تھی نا, اس کتاب میں اس رائٹر نے اہل حدیث کے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, قرآن اور بریکٹ میں خود لکھ دیا سنت, اور اہل بیت والا پورشن کاٹ دیا, اہل بیت کی جگہ سنت لکھ دیا, اور نیچے تخریج کیا ہوئی ہے, صحیح مسلم چیپٹر فضائل صحابہ باب فضائل علی. واہ واہ, چیپٹر فضائل علی ہے اور اس حدیث میں علی کا ذکر ہی کوئی نہیں. قرآن اور سنت, وہ اس لیے چیپٹر ہے فضائل علی والا امام نووی نے باندھا کہ وہ قرآن اور اہل بیت ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ ڈنڈی مارنے والے نے جو یہ ڈنڈی نہیں ڈنڈا مارا ہے, خود اپنے اوپر مارا ہے. جی ہمیں تو نہیں لگا, یہ تو خود اپنے اوپر ڈنڈا مارا ہے, اسے یہ پتا تھا جو بےایمانی کی ہے. اور یہ بیٹھ کے وہابی جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ یہ رافضی نواز یہ ٹرینڈ چلا رہا ہے, فلاں چل رہا ہے. اور تمہارے ابے تو قرآن و حدیث کی تعریف کرنے والے ہیں, جاؤ اپنے گھر کی خبر لو, آؤ رجوع کرو اس کے اوپر. جھوٹو لیبل اہل حدیث کا لگایا اور حدیثوں میں تعریف کی. تو ان لوگوں نے حدیثیں مار ہضم کرنی تھی. میں حوالے تو بے شمار دے سکتا ہوں, چونکہ حنفیوں کا ذکر ہوا ہے نا, حنفیوں کو ان کے گھر کی خبر دیتا ہوں. علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ تعالی المتوفا 855 ہجری, اہل سنت کے بڑے اماموں میں سے ہیں, حنفیوں کے بڑے امام ہیں. امام حنیفہ کے بعد چند ایک شخصیات جن پہ پوری دنیا کے حنفی متفق ہیں علمی طور پہ, ان میں سے ایک بدر الدین عینی ہیں, اور میں ان کی پرسنلی بڑی عزت کرتا ہوں. یہ اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے. ایک ہی زمانے میں 2 ہوئے ہیں, ابن حجر اسقلانی, انہوں نے لکھی بخاری کی شرح فتح الباری, یہ 852 ہجری میں فوت ہوئے, اور دوسرے ہیں بدر الدین عینی, انہوں نے لکھی عمدۃ القاری, یہ 855 ہجری میں فوت ہوئے. اس میں انہوں نے حدیث عمار کے کانٹیکسٹ میں لکھا کہ کسی امام کو نقل کیا کہ وہ کہتا ہے کہ جی حضرت معاویہ کو 1 اجر ملے گا, حضرت علی کو 2 اجر. انہوں نے کہا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ کو کیسے اجر تم سنا رہے ہو, جبکہ ان کے پاس یہ حدیث پہنچ چکی تھی کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت جہنم کی طرف لے جانے والی ہوگی. اس حدیث کے ہوتے ہوئے حضرت معاویہ کو تم کس طرح کہہ رہے ہو کہ اجر ملے گا, جب انہیں یہ حدیث پتہ تھی تو انہیں رجوع کرنا چاہیے تھا. کیا حضرت معاویہ اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ انہیں برابر چھوڑ دیا جائے, چاہے جائے کہ 1 اجر بھی دیا جائے؟ ہاں جی دسو کہو انہوں
رافضی بدرالدین عینی، عمدۃ القاری صحیح بخاری کی شرح، اور یہ بھی ڈکوسلا مچایا ہوا ہے، کسی زمانے میں ہم نے بھی بیان کیا، میں نے بہت پہلے رجوع کر لیا تھا۔ دیکھیں یہ جو حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، وہ حکمران کے بارے میں ہے کہ حاکم وقت اگر اجتہاد کرے، یعنی اپنی سوچ کے مطابق قرآن و سنت کی روشنی میں کسی بات پر کوئی فیصلہ کرے، اگر وہ فیصلہ صحیح کرے گا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے 2 اجر ملیں گے، اور اگر وہ غلط فیصلہ بھی کرے 1 اجر تو اسے ملنا ہے۔ یعنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اگر اپنی جنگیں غلط لڑتے تب بھی 1 اجر پاتے، الحمدللہ انہوں نے صحیح لڑی ہیں، 2 اجر ہے۔ مخالفین کا تو ذکر ہی نہیں، اس میں تو الفاظ ہیں حاکم اگر اجتہاد کرے، تو حضرت معاویہ تو حاکم ہے ہی نہیں تھے، وہ تو باغی تھے، حاکم تو مولا علی تھے، سمجھ آئی؟ اور اس طرح وہ بھی آپ حدیث یاد کر لیں، مسند احمد میں ہے، المستدرک للحاکم میں ہے، سنن نسائی الکبریٰ میں ہے، نبی علیہ السلام اپنی ایک زوجہ محترمہ کے گھر سے نکلے، حضرت ابوبکر عمر بھی ساتھ تھے، مولا علی بھی ساتھ تھے، راستے میں آپ کی جوتی ٹوٹ گئی، آپ نے وہ جوتی گانٹھنے کے لیے مولا علی کو دی، اور تھوڑا دور جا کے انتظار کیا کہ وہ گانٹھ لیں تو پھر چلتے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے مجھے قرآن دے کر مبعوث کیا، قرآن کی تنزیل کی خاطر مجھے کافروں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑی۔ ظاہر نبی علیہ السلام نے تو کبھی مسلمانوں کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی، لیکن تم میں ایک ایسا شخص ہے جسے قرآن کی تاویل کی خاطر، اس کی تفسیر کی خاطر تلوار اٹھانی پڑے گی۔ یہاں بریکٹ میں لکھتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، کیوں؟ قرآن کی تفسیر مسلمانوں کے بارے میں، سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے اس کے خلاف قتال کرو۔ اس آیت کی تفسیر سارے محدثین مولا علی کی جنگوں کو قرار دیتے ہیں، تو یہ امپلائڈ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ہے، ورنہ کافروں کے خلاف جنگیں تو حضرت ابوبکر عمر نے بھی لڑی ہیں، نہیں لڑی؟ یہ کافروں کی جنگ کا ذکر نہیں۔ کئی لوگ سوال کر رہے ہیں جی اس میں لفظ کوئی نہیں موجود کہ مسلمانوں کے خلاف، سر وہ امپلائڈ ہے نا، آپ فقہ الحدیث بھی تو سمجھے نا، حضرت ابوبکر عمر نے تو کافروں کے خلاف جنگیں لڑی ہوئی ہیں، یہ کافروں کے خلاف جنگ کی بات ہی نہیں تھی، یہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تھی، ورنہ تو حضور ان کو کہتے، اس میں الفاظ ہیں، حضرت ابوبکر نے کہا انا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا لا، حالانکہ لا کے الفاظ آپ کی زبان پہ کبھی آتے ہی نہیں تھے۔ حضرت عمر نے کہا انا یا رسول اللہ، کیا میں ہوں وہ شخص؟ آپ نے فرمایا نہیں تم نہیں ہو، بلکہ وہ خوش نصیب شخص وہ ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے۔ صحابہ مولا علی کی طرف دوڑے ان کو خوشخبری سنانے کے لیے، اور جب یہ بات سنائی تو وہ کہتے ہیں حضرت علی نے اپنے چہرے سے جو اظہار کیا اس سے ہمیں یوں لگا کہ مولا علی اس حدیث کو پہلے ہی جانتے ہیں۔ تو جسے یہ پتا ہو کہ میں نے آن دا بہاف آف پروفٹ تلوار اٹھانی ہے جنگ جمل صفین نہروان میں، اس کے بارے میں کہنا کہ وہ پچھتاتے تھے، سرکار پچھتاتے نہیں تھے، ان کا پچھتانا ویسے ہی ہے جیسے ہمارا بھی ہے، کاش یہ فرقے نہ بنے ہوتے۔ وہ پچھتانا ویسے ہی ہے کہ حضرت جبرائیل بھی بشارت دے رہے ہیں سیدہ مریم کو، جبرائیل کو دیکھ کے تو مریم کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کاش میں مر کے مٹی ہو چکی ہوتی اس سے پہلے، کہ میں اب کیا منہ دکھاؤں گی جا کے کہ میری شادی بھی نہیں ہوئی اور میں ایک بچہ اٹھا کے لے آئی ہوں۔ کیا سیدہ مریم کو حضرت جبرائیل پہ یقین نہیں تھا؟ ہاں پکی قرآن تو ان ڈھکار بھی نہیں توڑے نکلنے۔ تو مولا علی اگر کہہ رہے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ میں کاش جمل سے 20 سال پہلے میں مر گیا ہوتا، اس کا مطلب ہے کہ کاش یہ لوگ میرے مقابلے پہ نہ آتے۔ ان کی لاشوں پہ گریہ کر رہے ہیں مولا علی، مخالفین کی لاشوں پہ کہ انہیں ورغلا کے لے آئے۔ اس لیے تو پھر قنوت نازلہ پڑی نا، اللہم علیک بمعاویہ و اشیائی، مصنف ابن ابی شیبہ میں، اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو برباد کر، عمر ابن عاص اور اس کے شیعہ کو برباد کر۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے مولا علی سے پوچھا گیا مقتولین صفین کے بارے میں، مولا علی پھر پازیٹو کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے مخالفین بھی جو شہید ہوئے جنت میں جائیں گے۔ شہید کیا ہوئے؟ قتل ہوئے، اور میرے تو ظاہر ہے جائیں گے، اللہ کے نبی کھڑے ہیں مولا علی کے ساتھ۔ پھر قیامت کے دن مقدمہ میرے اور معاویہ کے درمیان اللہ کی بارگاہ میں طے پائے گا۔ ان کو معاف نہیں کیا مولا علی نے۔ وہ ڈاکٹر سراج صاحب ہمارے استاد بھی بھول پان میں کہتے تھے سورۃ الحجر کی جو آیت ہے کہ وہ
آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے تختوں پر، تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے مومنین، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے غل نکال دے گا. وہ کہتے ہیں، مولا علی کہتے تھے یہ میرے اور معاویہ کے بارے میں. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، بلکہ ان آیات پر حضرت علی کا یہ قول بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سورہ ہجر کی آیت کے ضمن میں خاص طور پر آتا ہے شان نزول میں. انہوں نے فرمایا کہ یہ میرے اور معاویہ کے کا ذکر ہے جو یہاں ہو رہا ہے. ظاہر بات ہے جنگیں ہوئی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، تو کتنی کچھ ہو گئی ہوگی شکایت ایک دوسرے سے. تو یہ آیتیں ہمارے لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں کو جنت میں داخل کرے گا تو ہمارے دلوں سے یہ کدورتیں جو ہے وہ نکال دے گا. نہ سرکار وہ مولا علی نے جو فرمایا تھا وہ فرمایا تھا یہ میرے، طلحہ، زبیر اور عثمان بن عفان کے بارے میں رضی اللہ عنہم اجمعین. معاویہ کو تو معاف نہیں کیا. وہ المستدل الحاکم میں اور مصنف ابن ابی شیبہ میں وہ روایتیں بھی موجود ہیں، ہم نے اپنے ریسرچ پیپر کربلا والے میں ڈالی ہوئی ہیں. تو میرے بھائی یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے. دوسرا حوالہ بدر الدین عینی کا تو دیا. ملا علی قاری المتوفا 1014 ہجری، مشکات کی شرح لکھی مرقاہ، پوری دنیا کے اندر ایک اتھینٹک شرح مانی جاتی ہے مشکات المصابی کی. انہوں نے بھی حدیث عمار کے اوپر ڈسکشن کی، اور انہوں نے تو جو سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، یہ کیمرے کا لینز پھٹ جائے. اس کے بعد تو وہ رافضی بھی نہیں، غالی رافضی ڈکلیئر ہو جائیں. ایک ہوتا ہے غالی شیعہ، ایک ہوتا ہے غالی رافضی. لیکن ان کو پتہ نہیں ہے ملا علی قاری پہ پوری حنفیت کھڑی ہوئی ہے. دیوبند بریلوی دونوں مانتے ہیں، ان کے پاس کوئی اس پائے کا بندہ ہی نہیں ہے جس کو وہ پیش کر سکے. تو ملا علی قاری حدیث عمار کے کانٹیکسٹ میں لکھتے ہیں کہ حدیث عمار کے بعد تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہیے تھا اپنی بغاوت سے رجوع کر لیتے. نمبر 1. نمبر 2، خلافت منفیہ کی طلب ترک کر دیتے، یعنی جو دل میں تھی خلافت کی طلب. یہ کہتے ہیں جی وہ خلیفہ مانتے تھے. ملا علی قاری نے دسایا کہ وہ آپ خلیفہ بننا چاہتے سن. تیسرا انہوں نے کہا کہ بظاہر انہوں نے خون عثمان کو ڈھال بنایا ہوا تھا، لیکن باطن کے اندر بغاوت تھی خلافت حاصل کرنے کی. کتنے سخت الفاظ ہیں. چوتھی بات تو اس سے بھی تگڑی ہے. انہوں نے کہا افسوس حضرت معاویہ کے اس عمل نے قرآن اور سنت دونوں کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا. مہجورہ کے لفظ استعمال کیے ہیں، مہجور کر دیا. یہ کون لکھ رہا ہے؟ ملا علی قاری رحمہ اللہ. اہل حدیث بھی کہتے ہیں رحمہ اللہ، کیونکہ انفیوں کے خلاف کافی باتیں ان سے بھی وہ لے آتے ہیں نا. اور سامو نا اپنے رحمہ اللہ نو تو آڈے سارے مدہ ذلو دامت برکاتم عالیہ، آیت اللہ، حافظہ اللہ، رحمہ اللہ اور چاندک رضی اللہ بھی. جی ہاں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جب لوگ پوچھیں گے، کیا پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. تو یہ اہل بیت کے دشمنوں کا دفاع کرنا، یہ پھر اہل بیت کی محبت کا سرٹیفکیٹ آپ کو نہیں ملے گا. کیونکہ اسلام 2 چیزوں کی بات کرتا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر. اسی طریقے سے صرف اہل بیت سے محبت نہیں، اہل بیت کے دشمنوں کو کنڈیم کرنا اور ان کا جھوٹا دفاع چھوڑنا بھی ضروری ہے. ورنہ ہم آپ کی اہل البیت سے محبت نہیں مانیں گے. یہ آندہ بھی آپ کی زبانیں اسی طریقے سے لڑکھڑاتی رہیں گی اہل البیت کے معاملے میں. یہ گستاخیاں آپ کرتے رہیں گے. انہی وہابیوں کے مولویوں نے کہہ دیا تھا نا شیعہ پہ غصہ نکالتے ہوئے کہ تو کہتا ہے کہ علی نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، تو 10 پھر علی کیڑی بلا ہے. جی آپ نے سنا نہیں ذاکروں کی مجلس کو؟ توبہ توبہ توبہ، علی نو خدا اکھنے ہاں، نہ خدا تو جدا اکھنے ہاں. نہ علی خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، پھر کیا بلا ہے؟ نہ علی خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، پھر کیا بلا ہے؟ نہ علی خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، پھر کیا بلا ہے؟ او سوئے رومال والے نے جنہوں ایسا دفن کیتا ہے کہ دوبارہ زندہ ہی نہیں ہویا زندہ کئی سالہ تو میرے خلاف کہتا ہے کہ جی یہ جناب ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا جانور. ٹھیک ہے نا جی. اور کیسی کیسی گندی باتیں وہ وہ لینگویج یوز بھی نہیں میں کر سکتا. تو وہ اہل سنت میں سے لوگوں کو خریدتے ہیں جنہوں نے لبادہ اہل سنت کا پہنا ہوا ہوتا ہے
اور حقیقت میں وہ رافضیت کے گندے نطفے ہوتے ہیں، جس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اسحاق جھال والا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے تھا، انجینئر مرزا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے ہے۔ رافضیت کے پیسوں پہ پلنے والا، ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ جانور صحابہ کے بارے میں اپنی زبان گندی دراز کرتا ہے، اور حقیقت میں اس کا من پلیت ہے، اس کے ماننے والے اس سے بڑے پلیت ہیں۔ اور یہ اس مفتی نے بھی کہا تھا نا کہ اسے تو بٹھایا گیا ہے صحابہ کے خلاف بھونکنے کے لیے۔ آج ہر بدبخت الو اٹھ کے جو ہے نا صحابہ کے خلاف بھونکنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ زہر کا پیالہ پی لے گا، بتا دوں حضرت معاویہ کے مسئلے میں بھی سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ پی لے گا زہر کا پیالہ، یہ نہیں بیٹھے گا سامنے۔ یہ صرف بند کمرے میں بیٹھ کر لمبی لمبی پھینکنے والے لوگ ہیں یہ۔ اس کے بعد بھی کمبخت اگر تو یہ کہتا ہے نا کہ مناظر جھگڑا ہوتا ہے، اس کا مطلب تو لوگوں کو الو بنا رہا ہے بیٹھ کے۔ تو علمی کتابی نہیں ہے، تو دنیا کا سب سے بڑا فسادی ہے، جس کا کام، جس کمبخت کو بٹھایا گیا ہے صحابہ کے خلاف بھونکنے کے لیے، تیرا کام یہی ہے۔ صحابہ کے خلاف بھونکنے کے لیے نہیں، صحابہ کے خلاف بھونکنے والے ان کا رد کرنے کے لیے۔ ہم نہیں بھونکتے ان پہ، ہم بخاری مسلم سے ان کا رد کرتے ہیں۔ ہم بھونک رہے ہیں، بھونکتے تو آپ لوگ ہیں جو اپنی ذاتی رائے استعمال کرتے ہیں۔ ہم تو صحابہ پر بھونکنے والوں کا علمی رد کرتے ہیں۔ تو کہاں سے کہاں بات شروع ہوئی، اب وہ میں ایک چلیں اب حصول برکت کے لیے آخر میں ایک حدیث سناتا ہوں، پھر اس ٹاپک کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ ورنہ یقین کریں اہل بیت کا دفاع تو پھر دو چیزیں تو ہمارا فیوریٹ ٹاپک ہے، ایک توحید اور دوسرا اہل بیت کا دفاع۔ کیوں نہ ہو، ہم غدیر خم پہ کھڑے ہیں، تم لوگ کھڑے ہو انڈیا کے دو شہروں دیوبند اور بریلی کے اندر، کوئی جا کے ملکہ وکٹوریہ سے سرٹیفکیٹ لے رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے 6220، وہ حدیث وہ جو ایک گلے پھاڑنے والے مولوی نے کہا تھا نا لاہور کے وابی نے، اس نے کہا تھا کہ مجھ سے مباہلہ کر لو۔ اور کوئی جیلمی ہو یا کوئی فیصل آبادی ہو یا کوئی جھالوی ہو، اللہ کے فضل و کرم سے ان کو للکارتے رہیں گے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے رہیں گے، مرتے دم تک عظمت رسول اللہ کے اوپر اور عظمت صحابہ کے اوپر ان کو مباہلے کا چیلنج دینے کے لیے تیار ہیں۔ جب چاہو ہمارے مرکز میں آؤ، جب چاہو ہمیں جیلم میں بلا لو، تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فلنجعل لعنت اللہ الکاذبین۔ ہمیں ہم تمہیں زندگی کے آخری سانس تک مباہلے کا چیلنج دیتے ہیں۔ تو میں نے اسے چیلنج کیا تھا کہ مباہلے والی حدیث صحیح مسلم کی تو قیامت تک اپنے ممبر سے بیان ہی نہیں کر سکتا، تو مجھے موبائل لے کے چیلنج کرتا ہے نا، حدیث ممبر پہ سنا دے ساری حدیث، آج تک نہیں سنا سکا، چلو اس کے بعد سنا لے، پوری حدیث سنانی ہے۔ ہاں صحیح مسلم 6220، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد ابن ابی وقاص کو حکم دیا، امر معاویہ، اس میں الفاظ ہیں حکم دیا، تو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے انکار کیا اور انہوں نے کہا میں ہرگز علی پر کبھی سب نہیں کروں گا۔ وہ کہتے ہیں جی دیکھیں اس میں الفاظ ہیں حکم دیا، اور پھر پوچھا اس لیے کہ انکار کیا تھا نا کہ تمہیں کون سی چیز مانے ہے کہ تم ابو تراب پر سب نہیں کرتے، یعنی لعنت، کیونکہ صحیح مسلم 6229 میں موجود ہے لعن اللہ ابو تراب۔ اور دوسرا جب بنو امیہ ابو تراب کہے نا تو سمجھ لیں یہ تنقیص کے لیے کہہ رہے ہیں، یہ لوگ علی ابن ابی طالب بھی نہیں کہتے تھے، کیونکہ علی کا مطلب ہے اونچی شان والا، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ کا نام بھی ہے لیکن اللہ کا نام ہے العلی، مولا علی کا نام علی ہے، یہ مخلوق ہے وہ خالق ہے۔ علی کا معنی کیا ہے؟ اونچی شان والا، اور معاویہ کا معنی کیا ہے وہ ہم نے نہیں بتانا، وہ اپنے علماء سے پوچھ کے چلیں۔ ہاں تو تمہیں کون سی چیز مانے ہے کہ تم علی پر سب نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا معاویہ میں نے 3 باتیں ایسی سنی ہیں مولا علی کے بارے میں کہ مجھے ایک بھی مل جاتی نا تو سرخ اونٹوں سے، یعنی آج کی V8 سے بھی بہتر تھی۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ سعد ابن ابی وقاص، پہلے 10 مسلمانوں میں سے، 10 مبشرہ میں سے، نبی علیہ السلام کے ماموں،
اور بخاری مسلم کے الفاظ، مولا علی کہتے ہیں میں نے کسی شخص کے لیے نہیں حضور سے سنا سوائے سعد ابن ابی وقاص کے کہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان، 7 تیر چلا کافروں کے اوپر. یہ وہ سعد ابن ابی وقاص ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں میں تو شاہی کوئی نہیں علی دے مقابلے علی والی تو ایک فضیلت. تو انہوں نے کہا سن، جب غزوہ خیبر کا موقع آیا، اللہ کے نبی الاسلام نے فرمایا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. کوئی اتنی بڑی بات نہیں، اصل بات بعد والی ہے. اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. ہم پوری رات اس شوق میں سوئے نہیں کہ شاید ہمیں بلا لیا جائے. اور مسلم شریف میں تو الفاظ ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں اس سے پہلے مجھے کبھی بھی یہ تمنا نہیں تھی کہ حضور مجھے کسی لشکر کا امیر بنائے. اس موقع پہ میں بھی گردن اوپر کر کے دیکھ رہا تھا کہ حضور مجھے بلا لیں، لیکن حضور نے کہا کہ علی کی طرح بلاؤ. آشوب چشم تھا، لگایا لعاب مبارک، شفا ہوئی اور پھر اللہ نے فتح دی. معاویہ سن دوسری فضیلت، غزوہ تبوک کے موقع پر نبی علیہ السلام جب 30,000 کا لشکر لے کے جا رہے تھے، پیچھے مدینے میں مولا علی کو چھوڑا. یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ رسول اللہ کے ساتھ کسی جنگ میں وہ نہیں جا رہے تھے. تو حضرت علی نے رونا شروع کر دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. سرکار اگر مولا علی نبی نہیں تو غلام احمد قادیانی دجال کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ حضور نے کہا نہیں، یہ نسبت ہے وہی جو ایک پیغمبر کی دوسرے پیغمبر کے ساتھ تھی، لیکن تو پیغمبری والا فرق جو ہے نا یہ اس کو نکال دے، باقی تیری وہی نسبت ہے. یہ بہت بڑی فضیلت ہے سرکار. کیوں کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت ہارون پیغمبر کے طور پر اٹیچ تھے، کوئی دوسرا اس مقابلے پہ نہیں تھا. نبی علیہ السلام نے وہ نسبت کہ کوہ طور پہ جاتے ہوئے وہ چھوڑ کے گئے تھے حضرت ہارون کو، اور میں تمہیں تبوک پہ جاتے وقت چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ دل جوئی کے لیے. اور معاویہ سن تیسری فضیلت، جب نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا اور نبی علیہ السلام کو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں حکم ہوا کہ آپ جو ہے وہ مباہلہ کریں ایز اے لاسٹ ریزارٹ ان کے ساتھ، تو نبی علیہ السلام مولا علی کو، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کو لے کر آئے، ہائے ہائے ہائے، اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. سرکار دیوبندی بریلوی اہل حدیث ہوتے تو کہتے کہ یا رسول اللہ قرآن میں تو حکم آیا ہے کہ اپنی جانوں کو لے آؤ، اپنی عورتوں کو لے آؤ، اپنے بچوں کو، تو یا رسول اللہ اپنی ایک بیوی ساتھ لے آئے، عائشہ کو لے آئے، حفصہ کو لے آئے. گھر میں تو پہلے نمبر پہ عورت بیوی ہوتی ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے اپنی عورتوں کو لے آؤ مبالغے کے لیے، تو آپ فاطمہ کو کیوں لے کے آئے ہیں؟ ہاں ہن بول تو ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا جانور منو. 10 سے تھے، عورتیں تو تھیں، 9 بیویاں تو زندہ تھیں، کسی کو نہیں ساتھ لائے تو فاطمہ کو سلام اللہ علیہا، اور بچوں کو سیدنا حسن و حسین. اور مولا علی تو علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، وہ تو نبی کا نفس تھے نا، بخاری کی حدیث ہے علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. تو یہ حدیث سنائی حضرت سعد ابن ابی وقاص نے حضرت معاویہ کو کہ یہ 3 فضیلتوں کی وجہ سے میں کبھی علی پر سب و شتم نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، یہ حدیث سنن نسائی الکبریٰ میں بھی موجود ہے، اس کا چیپٹر خصائص علی چھپ چکا ہوا ہے. اس میں آگے الفاظ ہیں، سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے کہ پھر معاویہ جتنا دن وہاں قیام پذیر رہے، حضرت علی کے بارے میں کوئی نیگیٹو جملہ اپنی زبان سے نہیں نکالا، کیونکہ میرے باپ نے جو ڈانٹ ایسی پلائی تھی نا. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ امام نووی نے جو یہ کہانی کرانے کی کوشش کی ہے نا صحیح مسلم کی شرح میں، کہ وہ تو اصل میں پوچھنا چاہ رہے تھے کہ حضرت لوگ تو گالیاں دیتے ہیں مولا علی کو، آپ کیوں نہیں گالیاں دیتے؟ آپ مجھے کوئی علی کی ایسی فضیلت سنائیں تاکہ میں لوگوں کو قائل کروں. واہ واہ، اے کہانی کرائی نے. لیکن وہ دوسری حدیث نے اس کی حفاظت کر دی، اور اس کا کچھ حصہ سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہے، جس میں الفاظ ہیں سعد ابن ابی وقاص غضبناک ہو کر بولے کہ تو اس شخص کے بارے میں نیگیٹو بات کر رہا ہے مجھ سے جس کے بارے میں یہ 3 باتیں ہیں، اور ان میں تو چوتھی بات بھی انہوں نے ذکر کی، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ،
رسول اللہ تو یہ بھی فرمایا تھا جس کا مولا میں اس کا مولا علی. یہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے نا 6220، اس میں جن لوگوں نے یہ حرکت کی نا، جیسا میں نے بتایا امام نووی نے اور یہ وہ وہابیوں کے جو امام ہے نا جی ابن تیمیہ المتوفا 728 ہجری، انہوں نے شیعہ کے خلاف ایک کتاب لکھی ہے منہاج السنہ. اس میں انہوں نے یہ حدیث نقل کر کے فلنگ دی بلینکس خود کر دیا. ہمارا معاویہ بالسب ساتھ لکھ دیا کہ معاویہ نے سب کرنے کو کہا، حالانکہ مسلم شریف میں الفاظ نہیں تھے لیکن قرائن سے ہی مطلب تھا. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا منہاج السنہ میں. کتاب شیعہ کے خلاف ہے لیکن اس بات کو انہیں ماننا پڑا کہ یہ کام ہوتا تھا. اور اس سے بھی بڑھ کر سیرت الرسول کتاب یہ کل تک مفت بانٹتے تھے محمد بن عبد الوہاب صاحب کے بیٹے عبداللہ کی. انہوں نے حضرت علی والے چیپٹر میں کہتا ہوں جی چھوڑے کچھ نہیں ان کا، انہوں نے لکھا کہ حضرت معاویہ نے نہ صرف حضرت علی کے خلاف بغاوت کی بلکہ شہادت عثمان کا الزام بھی ان پہ لگایا. اللہ نے حضرت علی کو بری کر دیا. پہلی بات. دوسری بات انہوں نے لکھی وہی والی مسند احمد کی حدیث، جب عمرو بن عاص نے آ کے کہا کہ معاویہ عمار قتل ہو گیا اور حضور نے تو یہ فرمایا تھا کہ اسے باغی جماعت قتل کرے گی، تو اس پہ حضرت معاویہ نے کہا تم بھی اونٹ کی طرح اپنے پیشاب میں پھسلتے ہو، یعنی اپنی خود کمزوری بتا رہے ہو، ہم نے اسے قتل کیا ہے، یہ تو علی اور اس کے ساتھیوں نے لا کے ہمارے نیزوں کے آگے پھینک دیا، نہ علی یہ کام کرتے نہ یہ شہید ہوتا. تو محمد بن وابسہ کے بیٹے نے سال لکھا ہے کہ جب یہ خبر حضرت علی تک پہنچی تو انہوں نے کہا کہ اچھا پھر اس کا مطلب ہے کہ حمزہ ابن عبد المطلب کے قاتل رسول اللہ تھے کہ نہ لے کے جاتے عہد میں نہ شہید ہوتے. یہ پھکی دی مولا علی نے اور یہ پھکی انہوں نے نقل کی ہے. اور اینڈ پہ انہوں نے یہاں تک لکھا کہ بنو امیہ کے لوگ 60 سال تک ممبروں پر حضرت علی کی تنقیص اور گالم گلوچ کرتے رہے لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کی شان کو بلندی کیا. یہ وہابیوں کا امام لکھ رہا ہے. اس لیے ہم نے یہ کتاب یہاں رکھی ہوئی ہے اور ہماری ویب سائٹ پہ اس کا PDF بھی رکھا ہوا ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کر کے حضرت علی والا چیپٹر پڑھ سکتے ہیں. خیر یہ ٹاپک گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، میں اس کو یہیں پہ کنکلوڈ کرتا ہوں، لیکن اینڈ پہ میں آپ کو اپنا ایک ریسرچ پیپر جو ہر وقت میرے ٹیبل پہ ہوتا ہے یہ والا، ہاں جی، جس نے ناسبیوں کی نیندیں حرام کی ہوئی ہیں اور رافضیوں کی نیندیں بھی، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. یہ عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، بنگلہ زبان کے اندر بھی ہے. ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے ڈاؤن لوڈ کریں. 200 حدیثیں اس کے اندر. 72 کا ٹائٹل میں نے شہدائے کربلا کی نسبت سے لیا، ورنہ ایک ایک نمبر پہ مثلا 33 نمبر پہ غدیر خون کی حدیث ہے، اس میں نے 8 طرق لیے ہیں اس کے، اور اس میں نے 6 بڑے بڑے ٹاپک کور کیے ہیں. میں آپ کو مختصر صرف ان کا ٹائٹل بتا دیتا ہوں. پہلا ٹاپک ہے منہج نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قائم خلافت راشدہ کی صحیح مدت کتنی تھی اور خلافت کے اہل حقیقی خلفائے راشدین کون تھے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور حسن ابن علی رضی اللہ عنہم اجمعین. دوسرا، خلیفہ راشد سے بغاوت بدعت ہے. جنگ جمل، صفین اور نہروان میں سیدنا علی کی حقانیت اور شہادت سیدنا عثمان کے اصلی اسباب، جعلی نہیں. بخاری مسلم میں جو بنو امیہ سبب بنی ہے حضرت عثمان کی شہادت کی. تیسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے بعد میں ہونے والے حکومتی بگاڑ کا ذکر غیبی خبروں کی شکل میں کر دیا تھا. چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی کے فضائل اور ان پر ممبروں سے لعنت کرنے کی بدعت کب اور کس نے ایجاد کی. اور 5واں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت مل جانے کے بعد سے بتدریج امت پہ کیسی ملوکیت مسلط ہوئی جس کا بھیانک نتیجہ کیا نکلا. اور 6 نمبر پہ سیدنا حسین ابن علی کے فضائل اور یزید ابن معاویہ کی ملوکیت میں اس کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھوں سیدنا حسین کی شہادت. یہ 6 ٹاپک پہ 200 احادیث ہیں. آپ مفت ڈاؤن لوڈ کریں، مفت ڈاک میں بھی یہ بھی، اور اس کے ساتھ 12 کا پیکج ہے. 9 ریسرچ پیپرز ہیں انکلوڈنگ دس، اور 3 اذکار کارڈ ہیں. یہ 12 کا پیکج پورے پاکستان میں آپ فری منگوا سکتے ہیں. صرف ڈاک کا TCS کا 300 روپے خرچہ دیں گے آپ. صبح 9 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک ہماری اکیڈمی کا نمبر کھلا ہوتا ہے 032159000162. اس پہ رابطہ کریں. انشاءاللہ تعالی یہ ڈاک آپ کے گھر آ جائے گی. انشاءاللہ آپ یہ پڑھیں،
پروفیشنل پی ڈی ایف ہم نے رکھ دیا ہوا ہے اپنی ویب سائٹ پہ، کیونکہ انڈیا کے لوگ کہتے ہیں یہاں ڈاک نہیں آ سکتی، تو سرکار ہم نے پروفیشنل پی ڈی ایف رکھے ہوئے ہیں، آپ ڈاؤن لوڈ کر کے پرنٹ نکال لیں، ان کے اوریجنل پرنٹ آپ کے نکلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھی کوالٹی میں ہم نے پی ڈی ایف ahlsunnatpak.com پہ رکھے ہوئے ہیں. تو یہ شکریہ مفتی طارق مسعود. ہاں وہ لائف سٹوری میں آ کے کتنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کی وجہ سے علی بھائی کا تعارف ہوا. تو یہ بھی مفتی صاحب اگر یہ کام نہ ڈالتے سیدنا علی کے بارے میں تو مجھے کیسے موقع ملتا. پھر یہ کہتے ہیں یار وہ خام خواہ ٹاپک ہر وقت یہی ڈسکس کرتا ہے. سرکار اب ہر وقت تو نہیں میں نے ڈسکس کیا، تسی کام پا رہے ہو تو میں ڈسکس کر رہا. ہاں میں نے اس کو موضوع نہیں بنایا، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ آپ کام ڈالیں اور ہم آپ کو ویل لیفٹ کر دیں. فل ٹاس منو ملے اور میں باؤنڈری نہیں سرکار اسٹیڈیم سے باہر نہ پھینکوں. ہاں یہ ہو نہیں سکتا. تو اے ہوں سمجھ آ کے ہوں بال گم گئی تھوڑی. ہاں جی گم گئی. صلو علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.